بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلبہ، علم الصیغہ عربی کے اسباق میں سے درس نمبر اول اور درس نمبر ثانی یہ دونوں اسباق ہو چکے کتابی اعتبار سے، ورنہ یہ ہماری ویڈیو کے اعتبار سے یہ آج کا ہمارا 8واں سبق ہے، اور کتابی اعتبار سے الدرس الثالث تیسرا سبق، کتاب کے اعتبار سے تیسرا سبق ہے، اور ہماری ویڈیو بنانے کے اعتبار سے یہ آج کا ہمارا 8واں سبق ہے۔ تو گزشتہ اسباق میں آپ نے جو ہیں فعل کی تقسیمیں پڑھی، تقسیم اول، تقسیم ثانی، تقسیم ثالث، تقسیم رابع، تقسیم خامس، یہ تمام تقسیمات آپ نے پڑھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یاد بھی ہو۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کے جو اقسام ہے اس کا بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر جو اسم کی تقسیم ہو رہی ہے، اسم کے اقسام کا بیان جو ہو رہا ہے، وہ اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے، اسم کے اقسام کا بیان یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ کس اعتبار سے؟ اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے۔ تو اب یہاں پر ہمیں اشتقاق کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے اشتقاق کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں، اشتقاق بروزن افتعال، اشتقاق افتعال کے وزن پر ہے، باب افتعال سے ہے، اشتقاق افتعال۔ اشتقاق کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نکالنا، پھاڑنا۔ اصطلاحی اعتبار سے اشتقاق کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا اس طور پر کہ جس کو بنایا جائے اور جس سے بنایا جائے دونوں میں لفظی اور معنوی مناسبت بھی موجود ہو، یہ اشتقاق ہوتا ہے۔ جس کو بنایا جاتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے، اور جس سے بنایا جاتا ہے وہ مشتق منہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو مثالوں سے سمجھیں۔ ضربا فعل ماضی ہے، کس سے بنایا گیا؟ ضربن سے۔ کس سے بنایا گیا؟ ضربن سے۔ بنایا کس کو گیا؟ ضربا کو۔ کس سے بنایا گیا؟ بنایا کس کو گیا ہے؟ ضربا کو۔ اور کس سے بنایا گیا؟ ضربن سے۔ تو ضربا ہوا مشتق، کس سے بنایا گیا؟ ضربن سے۔ ضربن ہوا مشتق منہ۔ نصرا نصرن سے بنا ہے، نصرا کو بنایا گیا ہے، نصرا مشتق ہوا۔ بنایا کس سے گیا؟ نصرن سے۔ تو یہ نصرن کیا ہے؟ مشتق منہ ہے۔ تو اس کو آپ اس طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں نے یہ کہا کہ جس کو بنایا جائے اور جس سے بنایا جائے دونوں میں، یعنی مشتق اور مشتق منہ میں لفظی اور معنوی مناسبت بھی موجود ہو تو وہ اشتقاق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں، لفظی اور معنوی مناسبت کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں، ضربا بنا ہے کس سے؟ ضربن سے۔ ضربا مشتق ہے اور ضربن مشتق منہ ہے۔ دونوں میں لفظی مناسبت بھی ہے کہ جو حروف ضربن کے اندر ہے وہ تمام کے تمام حروف ضربا کے اندر ہے، یہ لفظی مناسبت ہے۔ معنوی مناسبت یہ ہے
کہ جو معنی ضربن کا ہے، یعنی جو معنی ضربن کے اندر پایا جا رہا ہے وہی معنی ضربہ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بھی جو ہے مار کا معنی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی مار کا معنی ہے، معنوی مناسبت بھی ہے۔ تو مشتق اور مشتق منہ میں لفظی اور معنوی مناسبت بھی ہو تب جا کر جو ہے اس کو اشتقاق کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا اس طور پر کہ دونوں میں لفظی اور معنوی مناسبت و اتحاد موجود ہو، یہ اشتقاق ہوتا ہے۔ تو اشتقاق کے لیے یہ چند باتیں آپ یاد رکھیں۔ اب جو ہے اشتقاق کی کئی قسمیں بیان کرتے ہیں علماء حضرات۔ اشتقاق صغیر ہے، اشتقاق کبیر ہے اور اشتقاق اکبر ہے۔ اشتقاق صغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مشتق ہے اور مشتق منہ ہے، مشتق اور مشتق منہ دونوں حروف اصلی اور ترتیب میں اگر متحد ہو تو وہ اشتقاق صغیر ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ما قبل مثال میں نے دی، یا پھر آپ کوئی دوسری مثال لے لیں۔ فتح فتح سے مشتق ہے، فتح فتح سے مشتق ہے، تو یہ جو ہے کھولنے کے معنی میں، یا پھر ضربہ ضربن سے مشتق ہے، نصر نصرن سے مشتق ہے۔ تو کیا کہا کہ مشتق اور مشتق منہ دونوں جو ہے حروف اصلی اور ترتیب میں متحد ہو تو وہ اشتقاق صغیر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ضربہ مشتق ہے، ضربن سے بنا ہے، ضربن مشتق منہ ہے۔ آپ دونوں کو ملائیں، اب دونوں میں آپ دیکھیں جتنے حروف ضربن کے اندر ہے وہ تمام کے تمام حروف اصلی ضربہ کے اندر موجود ہے، ضربہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح کیا کہا تھا کہ جس ترتیب کے ساتھ ضربن کے اندر حروف موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ ضربہ کے اندر بھی حروف موجود ہے۔ تو حروف اصلی کا بھی لحاظ ہے اور ترتیب کا بھی لحاظ ہے، یہ اشتقاق صغیر ہوتا ہے۔ علم صرف میں جب بھی اشتقاق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے اشتقاق صغیر ہی مراد ہوتا ہے۔ اشتقاق کبیر ایک ہوتا ہے، تو اشتقاق کبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں حروف اصلی کا تو لحاظ ہو لیکن ترتیب کا لحاظ نہ ہو۔ مشتق اور مشتق منہ میں حروف اصلی کا تو لحاظ کیا گیا ہو لیکن ترتیب کا لحاظ نہ کیا جائے۔ جیسے حبض حذبن سے مشتق ہے، حبض میں آپ دیکھیں اور حذبن کو دیکھیں، تھوڑا فرق ہے، حروف میں متحد ہے کہ جو حروف حذبن کے اندر ہے وہ تمام کے تمام حروف حبض کے اندر ہے، لیکن ترتیب کا لحاظ نہیں ہے، ترتیب کا لحاظ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ حبض پہلے ہا کے بعد جو ہے با ہے اس میں، لیکن اس کا جو مشتق منہ حذبن ہے اس میں ہا کے بعد ذال ہے، تو ترتیب کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، یہ اشتقاق کبیر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اشتقاق اکبر۔ اشتقاق اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں نہ تمام حروف اصلی کا لحاظ کیا جائے اور نہ ہی ترتیب کا لحاظ کیا جائے، بلکہ جو مشتق اور مشتق منہ ہے یہ دونوں زیادہ تر حروف میں آپس میں یہ مشترک ہو، زیادہ تر حروف میں آپس میں یہ مشترک ہو۔ جیسے نعق نحقن سے مشتق ہے، تو آپ دیکھیں اس میں ترتیب کا بھی لحاظ نہیں ہے
اور تمام حروف کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ زیادہ تر حروف میں یہ دونوں مشترک ہے۔ نعق نحق، نعق نحق سے مشتق ہے۔ نون عین قاف یہاں پر مشتق میں ہے، اور مشتق منہ اس کا کیا ہے؟ نون ہا قاف نحق۔ تو زیادہ تر حروف میں یہاں پر اشتراک ہے، تو یہ اشتقاق اکبر ہے۔ علم صرف میں جب بھی اشتقاق کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد اشتقاق صغیر ہوتا ہے، نہ اشتقاق کبیر ہوتا ہے، اور نہ اشتقاق اکبر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کی قسمیں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر، مشتق، جامد اسم کی 3 قسمیں بیان کی۔ اسم کی 3 قسمیں بیان کرنے پر مصنف پر سب سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ اسم کی 3 قسمیں بیان کیوں کی۔ آپ پہلے اس کو سماعت کریں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم کی 2 ہی قسمیں بیان کرنا چاہیے تھی، وہ کون سی؟ ایک ہے مشتق اور ایک جامد، یہ 2 قسمیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شاید پنج گنج میں پڑھا ہو، کیونکہ پنج گنج کے بعد ہی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، علم الصیغہ پنج گنج میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اس کتاب کے اخیر میں پنج گنج میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک بحث ہے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ تو بصریین حضرات اور کوفیین حضرات کے نزدیک کافی اختلاف ہے ان میں۔ بصریین جو ہیں یہ مصدر کو اصل بتاتے ہیں، اور کوفیین فعل کو اصل بتاتے ہیں، اور مصدر کو اس کی فرع بتاتے ہیں۔ صاحب علم الصیغہ کے نزدیک جو کوفیین کا مذہب ہے وہ بہتر ہے، یعنی صاحب علم الصیغہ کوفیین کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے، یعنی مصدر مشتق ہے، مصدر مشتق منہ نہیں ہے۔ مصدر کیا ہے؟ مشتق ہے، مصدر فرع ہے۔ اور بصریین حضرات کیا بولتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، فعل فرع ہے۔ صاحب علم الصیغہ کے نزدیک مصدر فرع ہے، مصدر مشتق میں داخل ہے، مصدر مشتق منہ نہیں ہے، مصدر مشتق ہے، مشتق میں داخل ہے۔ اور انہوں نے کوفیین کے مذہب کو ترجیح دی ہے، یعنی فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے۔ تو جب کوفیین کے مذہب کو ترجیح دی ہے تو ان کو صرف 2 قسم بیان کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک مصدر تو مشتق میں داخل ہے، مصدر تو مشتق منہ ہے ہی نہیں، وہ تو فعل ہے۔ تو ان کے نزدیک چونکہ مصدر مشتق میں داخل ہے، اور جب مصدر مشتق میں داخل ہے تو پھر اسم کی 2 ہی قسم بیان کرنا چاہیے تھی، اور یہ کہنا چاہیے تھا اسم کی 2 قسمیں ہیں، مشتق اور جامد، کیونکہ ان کے نزدیک مصدر مشتق میں داخل ہے۔ تو صاحب علم الصیغہ نے اخیر میں جو ہیں کوفیین کے مذہب کو ترجیح دی ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے انہوں نے بصریین کے مذہب کو اپنا لیا۔ یہ کیسے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہاں پر کچھ اور بیان کریں اور کتاب کے شروع میں کچھ اور اپنا لیں۔ یہاں پر انہوں نے بصریین کے مذہب کے مطابق اسم کے اقسام کو بیان کیا ہے، اور اخیر میں جو ہے انہوں نے کوفیین کے مذہب کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ بات تو غلط ہے کہ ایک جگہ جو ہے، ایک جگہ دوسرا رائے اپنانا، دوسری رائے اپنانا، اور ایک جگہ جو ہے اور ایک دوسری رائے اپنانا، یہ تو غلط ہے۔ تو اس کا جو عموماً اساتذہ جواب دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ طلباء کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ
مصنف کا موقف وہی ہے، کفیین کا مذہب ہی راجح ہے ان کے نزدیک، اور انہوں نے دلائل و براہین سے ثابت بھی کیا ہے کہ کفیین کا مذہب ہی بہتر ہے صاحب علم الصیغہ کے نزدیک۔ لیکن طلباء کی آسانی کے لیے ابتدائی کتاب ہے، ان کی فہم کے اعتبار سے، کہ جس طرح اور مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسم کی 3 ہی اقسام کو بیان کیا ہے، 2 کو بیان نہیں کیا، تو انہی کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے طلباء کی آسانی کے لیے، طلباء کی سمجھ کے اعتبار سے انہوں نے بھی اسم کی 3 اقسام بیان کر دی، 2 اقسام بیان نہیں کیا۔ یہ ایک جواب ہے جو آپ دے سکتے ہیں۔ اب جو ہے پھر اس کے بعد چلتے ہیں، یہ تو کچھ گفتگو تھی۔ اقسام الاسم، اسم کے اقسام۔ الاسم علی 3 اقسام، اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہے، مصدر و مشتق و جامد، مصدر اور مشتق اور جامد۔ فالمصدر اسم يدل على الحدوث مثل الضرب والفتح، مصدر وہ اسم ہے جو کہ حدوث پر دلالت کرے، جیسے ضرب ہے اور فتح ہے۔ مصدر کا لغتاً معنی، مصدر صادر ہونے کی جگہ، صدر یصدر صادر ہونا، شروع ہونا، صادر ہونے کی جگہ مصدر۔ اب مصدر کو مصدر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے جو ہے افعال و اسماء اس سے افعال و اسماء نکلتے ہیں، مشتق ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسماء اور افعال صادر ہوتے ہیں اس سے، اسی وجہ سے اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ یہ تو مصدر کا لغتاً معنی ہوا۔ مصدر کی اصطلاحی تعریف کی ہے کہ مصدر وہ ایسا اسم ہے جو کہ حدث پر دلالت کرے۔ اب معنی حدثی پر جو دلالت کرے وہ مصدر ہے۔ معنی حدثی کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معنی حدثی یعنی جو وصف پر دلالت کرے، حدث اور وصف دونوں ایک ہی چیز ہے، یا پھر آپ اس طرح بھی تعریف کر سکتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، وہ مصدر ہے۔ معنی مصدری، وصف اور حدث یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ اردو میں مصدر کے آخر میں نون الف زبر نا لگایا جاتا ہے، جیسے کہ کرنا، ہونا، پڑھنا، کھانا، پینا۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، جیسے کہ گفتن، پروردن، شنیدن۔ تو فارسی میں جو ہے مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو مصدر وہ ایسا اسم ہے جو کہ معنی حدثی پر دلالت کرے۔ معنی حدثی کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک معنی اور بیان کیا ہے کہ حدث وہ معنی کہ جو کہ خود بخود قائم نہ ہو بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہو۔ معنی حدثی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ معنی جو خود بخود قائم نہ ہو بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہو، اب چاہے غیر سے صادر ہوتے ہو یا غیر سے صادر نہ ہوتے ہو، لیکن غیر کے ساتھ قائم ہو۔ غیر کے ساتھ قائم بھی ہو اور غیر سے صادر بھی ہوتے ہو۔ اس کی مثال جیسے کہ الضرب مصدر ہے، ضرب مارنا کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، غیر کے ساتھ پایا جاتا ہے، غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور غیر سے مارنا صادر بھی ہوتا ہے۔ تو الضرب ایک ایسا مصدر ہے جو غیر کے ساتھ قائم بھی ہے اور غیر سے صادر بھی ہوتا ہے۔ اب غیر کے ساتھ قائم تو ہو لیکن غیر سے صادر نہ ہو، جیسے کہ موت مصدر ہے، لیکن موت ایک ایسا مصدر ہے جو غیر کے ساتھ قائم تو ہے لیکن غیر سے صادر نہیں ہوتی۔ موت غیر سے صادر کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔
تو موت بھی ایک مصدر ہے، لیکن غیر سے اس کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے اس معنی کا کہ جو خود بخود قائم نہ ہو بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہو، اب چاہے غیر سے صادر ہو یا غیر سے صادر نہ ہو۔ مصدر کی بعض حضرات مصدر کی ویسے 3 قسمیں ہوتی ہے، بعض 2 قسم بیان کرتے ہیں، مصدر، اسم مصدر، علم مصدر۔ بعض حضرات مصدر اور اسم مصدر میں کوئی فرق بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بعض فرق بیان کرتے ہیں، وہ فرق کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ مصدر جو وصف پر دلالت کرے، حدث پر دلالت کرے، اور اس سے افعال و اسماء بھی مشتق ہوتے ہوں، یہ مصدر ہے۔ اسم مصدر کہ جو حدث پر دلالت تو کرے لیکن افعال و اسماء اس سے مشتق نہ ہوتے ہو، جیسے سلام، کلام، اسم مصدر ہے۔ علم مصدر کہ جو نہ حدث پر دلالت کرے اور نہ ہی اس سے افعال و اسماء مشتق ہوتے ہوں، بلکہ اس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے، جیسے سبحان ہے، ریحان ہے۔ تو یہ ایک طرح سے فرق بیان کرتے ہیں۔ بعض ایک دوسری طرح سے بھی فرق بیان کرتے ہیں، وہ کس طور پر ہے کہ مصدر وہ ہوتا ہے جو کہ حدث پر دلالت کرے، وصف پر دلالت کرے، اور فعل کے تمام حروف اس میں پائے جائیں۔ اب پایا جانا چاہے لفظاً ہو، جیسے کہ ضرب، ضربن سے مشتق ہے، تو ضربن کے اندر ضربہ کے تمام حروف پائے جا رہے ہیں۔ اب چاہے پایا جانا تقدیراً ہو، جیسے ہدن ہے، تو اس کا جو فعل ہے وہ ہدایا کے تمام حروف ہدن کے اندر موجود ہے، اگرچہ تقدیراً ہے، کیونکہ ہدن میں تعلیلاً جو ہے وہ الف ہو گیا ہے، اصل میں ہدیون تھا، وہ تعلیل کی وجہ سے جو ہے الف بن گیا۔ اب چاہے تعویضاً ہو، یعنی کسی اس کے بدلے میں کوئی دوسرا حرف اگرچہ آ گیا ہو لیکن وہاں پر تعویضاً وہ حرف موجود ہے، جیسے عدتن، اس کے اصل ہے وعدن، فعل ہے وعدہ، وعدہ میں واو ہے لیکن عدت میں واو نظر نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں تعویضاً موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تا ہے یہاں پر یہ واو کے بدلے میں آیا ہوا ہے، تو تعویضاً یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو فعل کے تمام حروف مصدر میں پائے جائیں اور حدث پر دلالت کرے تو وہ مصدر ہوتا ہے۔ حدث پر دلالت تو کرے لیکن فعل کے تمام حروف جو ہے مصدر میں نہ پائے جاتے ہوں تو وہ اسم مصدر ہوتا ہے، جیسے سلام ہے، کلام ہے۔ سلام ہے، کلام ہے، فعل کیا ہے؟ سلمہ، اور مصدر کیا ہو گیا؟ اسم مصدر سلام۔ سلمہ میں 2 لام ہے، سلام میں 2 لام نہیں ہے، تو فعل کے تمام حروف مصدر میں نہیں پایا گیا تو یہ اسم مصدر ہوا۔ کلمہ 2 لام ہے، کلام میں نہیں ہے 2 لام، تو یہ اس طرح سے فرق بیان کرتے ہیں۔ اور علم مصدر کہ وہ نہ حدث پر دلالت کرے اور نہ ہی جو ہے بلکہ اس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، وہ کسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو علم مصدر ہوتا ہے وہ جو ہے کسی ذات پر دلالت کرتا ہے، اس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سبحان ہے، ریحان ہے، تو یہ تمام جو ہے علم مصدر ہے۔ تو مصدر کی 3 قسمیں ہو گئی، مصدر، اسم مصدر اور علم مصدر۔ تمام کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، آپ حضرات یاد رکھیں۔